ہر مومن کا خواب ہوتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو، مگر کیا ہم نے کبھی خود سے اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا ہم جنت میں داخل ہوں گے؟ اللہ کن لوگوں کو اپنی جنت میں داخل ہونے کے لیے چنتا ہے؟ کیا صرف یہ کہہ دینا کہ ہم مومن ہیں کافی ہے، یا پھر اس کے لیے کچھ خاص عادتیں اور اعمال بھی ضروری ہیں؟ الحمدللہ، اللہ نے قرآن میں ہمیں اس کا جواب دے دیا ہے۔ سورہ المومنون کی پہلی 9 آیتوں میں اللہ نے ان مومنوں کی خاصیت بیان کی ہے جو جنت کے وارث ہوں گے۔ وہ جنت جو خوشی اور سکون کا ٹھکانہ ہے۔ یہ لوگ معمولی لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ نے انہیں ان کے ایمان اور اعمال کی وجہ سے چنا ہوا ہے۔ اب ہمیں خود سے یہ سوال کرنا چاہیے، کیا ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی ایسی چل رہی ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے؟ آج ہم ان 7 عادتوں پر غور کریں گے جو ان مومنوں کو جنت کا حقدار بناتی ہیں، تاکہ ہم بھی اللہ سے اس بڑے انعام کو حاصل کر سکیں۔ پہلی خاصیت ہے ایمان، یعنی اللہ پر سچا یقین ہونا۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں کافی نہیں ہے۔ سچا ایمان یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو مسلمان کی طرح جئیں، اخلاص، یقین اور اللہ کے فیصلوں پر بھروسے کے ساتھ۔ ایمان کا اثر ہمارے اعمال، ہمارے فیصلوں اور مشکلوں کے وقت میں صبر کرنے میں نظر آنا چاہیے۔ دوسری خاصیت ہے نماز، پوری توجہ اور عاجزی کے ساتھ پڑھنا۔ ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ کیا ہم صرف فرض ادا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، یا پھر اللہ کے سامنے اس احساس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ یہی آپ کی جنت کی کنجی ہے؟ نماز صرف حرکتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے پیدا کرنے والے سے روحانی رشتہ جوڑنے کا ذریعہ بھی۔ تیسری خاصیت ہے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنا۔ ایک سچا مومن اپنی نظر، اپنے اعمال اور اپنے رشتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ حرام چیزوں میں نہ اپنی آنکھیں لگاتا ہے، نہ اپنی باتیں اور نہ ہی اپنے رویوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنے جسم کے بیچ کے حصے یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ چوتھی خاصیت ہے امانت داری اور وعدوں کو پورا کرنا۔ ایک سچا مومن جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور اگر اسے امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی جنت کے خاص لوگوں میں شامل ہوں، تو اپنے اندر یہ جھانک کے دیکھیں کہ کیا یہ نشانیاں ہم میں تو نہیں۔ 5ویں خاصیت زکوٰۃ دینا۔ اللہ نے زکوٰۃ کو ہمارے مال کی پاکیزگی کا ذریعہ بنایا ہے، مگر یاد رکھیں، خیرات دینے سے پہلے ہمیں گھر والوں اور رشتہ داروں کا خیال رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، غریبوں کو دیا گیا صدقہ صرف صدقہ ہے، مگر رشتہ داروں کو دیا گیا صدقہ وہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ 6ویں خاصیت بیکار کی باتوں سے بچنا۔ ایک اچھے مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے لیے معنی نہیں رکھتی۔ لیکن آج سوشل میڈیا، غیبت اور بیکار کی گفتگو ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے، مگر ایک سچا مومن اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اور صرف وہی باتیں کرتا ہے جو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہوں۔ 7ویں اور آخری خاصیت نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے، تو آپ نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ سے آپ کا رشتہ کیسا ہے، تو اپنی نماز کو دیکھیے، کیا آپ اسے دیر سے پڑھتے ہیں یا پھر وقت ہوتے ہی اسے محبت کے ساتھ ادا کرتے ہیں؟ یہ وہ عادتیں ہیں جو جنت کے حقدار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے آپ کو انہی کی طرح بنانے کی کوشش کریں۔ آئیے خود سے ایک سوال کرتے ہیں، کیا ہم واقعی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہم وقت پر نماز ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زبان کی حفاظت کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کر رہے ہیں؟
अगर नहीं तो अल्लाह के दरवाज़े पर लौटने का मौका अभी भी है। अल्लाह हम सबको सच्चे मोमिन में शामिल कर दे। वो लोग जो जन्नत में दाखिल होंगे, वहाँ फरिश्ते उन्हें सलाम करेंगे और फिर किसी भी तरह का कोई दुख, तकलीफ़ या गम लाहक नहीं होगी। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।